امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تم پر اطاعت بھی لازم ہے، ان کی جن سے ناواقف رہنے کی بھی تمہیں معافی نہیں۔ خداوند عالم نے اپنے عدل و رحمت سے جس طرح دین کی طرف رہبری و رہنمائی کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا، اسی طرح سلسلے نبوت کے ختم ہونے کے بعد دین کو تبدیل و تحریف سے محفوظ رکھنے کے لیے امامت کا نفاذ کیا، تاکہ ہر امام اپنے اپنے دور میں تعلیمات الہیہ کو خواہش پرستی کی ضد سے بچا کر اسلام کے صحیح احکام کی رہنمائی کرتا رہے۔ اور جس طرح شریعت کے مبلغ کی معرفت واجب ہے، اسی طرح شریعت کے محافظ کی بھی معرفت ضروری ہے، اور جاہل کو اس میں معذور نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ منصب امامت پر صدہا ایسے دلائل و شواہد موجود ہیں جن سے کسی بابصیرت کے لیے گنجائش انکار نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ پیغمبر اکرم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے دور حیات کے امام کو نہ پہچانے اور دنیا سے اٹھ جائے، اس کی موت کفر و ضلالت کی موت ہے۔ ابن ابی الحدید نے بھی اس ذات سے کہ جس سے ناواقفیت و جہالت عذر مسموع نہیں بن سکتی، حضرت کی ذات کو مراد لیا ہے، اور ان کی اطاعت کا اعتراف اور منکر امامت کے غیر ناجی ہونے کا اقرار کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ جو شخص حضرت علی علیہ السلام کی امامت سے جاہل اور اس کی صحت و لزوم کا منکر ہو، وہ ہمارے اصحاب کے نزدیک ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ نہ اسے نماز فائدہ دے سکتی ہے، نہ روزہ، کیونکہ معرفت امامت ان بنیادی اصولوں میں شمار ہوتی ہے جو دین کے مسلمہ ارکان ہے۔ البتہ ہم آپ کی امامت کے منکر کو کافر کے نام سے نہیں پکارتے، بلکہ اسے فاسق، خارجی اور بے دین وغیرہ کے ناموں سے یاد کرتے ہیں، اور شیعہ ایسے شخص کو کافر سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہی ہمارے اصحاب اور ان میں فرق ہے۔